اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قصے کا حوالہ دے کر اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے جس کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے مدجزر میں ہر ایک واقعہ بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے ساتھ اپنے دامن میں جگہ لیے ہوئے ہے۔ ہم اس قصے کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا، وگرنہ وہ لوگ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی ضرور چال چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچایا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور دکان کے باہر ہی سے چیخ مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر آئے اور رونے کا سبب پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو پھر ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل صحیح سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ ان لوگوں نے کرتے میں ہوں تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہ آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا جسے قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نام سے جو صورت ہے سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 18 میں، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا پڑاؤ یہاں کے پاس سے ہوا،
جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زغر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زغر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا بیشتری حاضہ غلام، یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے کرتے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم تمہیں بہت ہی سستا فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زغر کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زغر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کتفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے اور مصر میں لوگوں کو اس کو عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و احترام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 سال تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبلبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور اس کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کو ضرور میری بیگنائی کی شہادت دینے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں کہا سورہ یوسف میں جو بیان ہے اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور جھوٹے ہیں حضرت یوسف، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیگنائی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو خطا کار تھی۔ شہر کی عزیز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی
اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، بولی یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء کرام اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا، دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% صحیح تھی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا جس کو سورہ یوسف نے بیان کیا ہے، میں نے دیکھا میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی کے کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی کہ تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اس دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ 7 ہوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ان میں ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ لوگوں نے اس خواب کو پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 بر مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو آبادیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 سالوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بیگنائی اور پاک دامنی کا اظہار کروایا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قید سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی امور نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی اور کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور ابالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قید اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا اور
پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آگے بھائی کنان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے کر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لیں اور آپ اطمینان رکھیں گے کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا ہوگا، دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگیز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناجوں سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے کہا تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں۔ پکارنے والے نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بولے جس کے پاس سے وہ پیالہ یعنی کہ پیمانہ شاہی نکلے گا وہ بندہ اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ یعنی کہ پیمانہ شاہی نکال لیا گیا۔ بھائی بولے اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے ہے عزیز بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنے سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ آپ برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور جہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے آپ گھر جائیں تو کیسے جائیں اور ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو تم نے اپنے والد کو کیا کہا تھا، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا نہ فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کا حل نہ فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا سب بھائی لوٹ کر چلے گئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین بھی تم لوگوں نے خلا بازی کی، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنے روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں
پوتوں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا میرے بیٹو تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہو گئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا ہے عزیز مصر میرے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب لوگ گھر والے میرے ساتھ مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ کرتا میں لے جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کو کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا ہے تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری آج میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا۔ رستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں مگر فرت مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی سفر کرتا ہوا مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا خدا کی قسم آپ اب اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں اس کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچا تو اس نے یوسف کی کمین ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ نے صاحبزادوں کی خطائیں بخشوا دی ہیں، یعنی کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر کے اہل خانہ لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواریوں کو ساتھ لے کر ان کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں بنائی باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے فرزند یہودا کو کہا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے تو یہودا نے عرض کیا جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواریوں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہیں۔
آپ کو تعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی بنبناہٹ اور تبلو بوک کی آوازوں نے عجیب سا سماں پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ذرا توقف کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا السلام علیکم یا مذہب الاحزن، اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرمجوشی سے ملے اور فرت مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں اور سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے احسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کی لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچ دریائے نیل میں رکھ دیے۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ جو ہم نے اپنی زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کی پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔